جو مجلسیں اللہ کے ذکر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے خالی ہوں، انہیں بڑی حسرت، بڑی ندامت، بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم کسی جگہ پر ہم لوگ جمع ہوئے تھے، ہم نے وہاں پر سیاست کی بات کی، ہم نے کرکٹ پر بات کی، ہم نے بزنس پر بات کی، وہاں پر چٹکلے سنائے گئے، ہنسی کے فوارے ابلے گئے اور خوب کہے لگائے گئے، لیکن وہ مجلس اللہ نبی کے ذکر سے خالی تھی تو ایک تو ان پر ذلت و نحوست مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کو بڑی شرمندگی، بڑی ندامت ہوگی کہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اس مجلس کو اللہ نبی کے ذکر سے آباد کرتے، لیکن ہم نے اس مجلس میں اللہ نبی کا نام نہ لیا۔ جو مجلس اللہ نبی کے ذکر سے خالی ہو، جس مجلس میں اللہ پاک کا نام نہیں لیا گیا، جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا گیا، قیامت والے دن ان لوگوں پر ذلت و نحوست مسلط کر دی جائے گی۔ تو جن مجلس کے اندر آتش بازی ہوگی، جن مجلس میں شراب کی بوتلیں کھولی جائیں گی، جن مجلس میں ناچ گانا ہوگا، جس مجلس کے اندر جھوٹ اور غیبت اور بے حیائی اور رنگ و سرور کی محفلیں ہوں گی، بتائیے ان مجلس والوں پر قیامت والے دن کیسی نحوست اور ذلت مسلط کی جائے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں پر بھی جمع ہوں، 2 افراد 4 افراد کہیں پر بھی جمع ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس مجلس کو اللہ نبی کے ذکر سے ضرور آباد کرے، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ قبر میں ہوگی دید خیر الانام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے اور درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل کی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، اس کا ایک ہی رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، قرآن زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ زمانہ کو برا نہیں کہنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، آج یہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، کچھ لوگ زمانے کو گالیاں نکالتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر زمانے کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ فرد سے افراد بنتا ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ پہلے فرد خراب ہوتا ہے، پھر افراد خراب ہوتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہیں کہ اس معاشرے کے لوگ خراب ہیں، یہ نہ کہ زمانہ خراب ہے۔ ہر زمانہ ہی نیکی کا ہے، ہر زمانہ ہی بھلائی کا ہے، ہر زمانے میں بھلائی کی جائے گی، ہر زمانے میں نیکی کی جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، بھائی کسی کے ساتھ بھلا نہ کیا جائے، یہ تو بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، غلط بولتے ہیں۔ ہر زمانے میں بھلائی کی جائے گی، ہر زمانہ ہی نیکی کا ہے۔ اور یہ جو جس زمانے کی قسم اٹھائی گئی ہے، یہ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ والا زمانہ ہے۔ ویسے تو حضور تب سے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات سے بھی پہلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر دنیا میں جو 63 سال گزارے، وہ بڑی ہی بہترین زمانہ، اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہے، اس دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کے لیے نوازا، وہ زمانہ دنیا کا سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور میرے ساتھ والا زمانہ اور ساتھ والے زمانے کے ساتھ والا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی کہ حضور کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ، صحابہ کے ساتھ کون ہے؟ تابعین،
تابعین کے ساتھ کون ہے؟ تبع تابعین، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں انتقال کیا، وہ صحابہ کہلائے۔ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ تابعین کہلائے۔ وہ صحابہ کے بعد بہترین لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ تو پوری اس کائنات کے اندر سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدیق، غوث، کتب، ابدال وغیرہ، یہ مراتب شروع ہوتے ہیں۔ تو 3 زمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، اور پھر جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے دور ہوتا جائے گا، برکت کم ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی برکت کم ہوتی چلی جائے گی جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم کتنا دور ہیں؟ 1445 ہجری چل رہی ہے، کتنا دور اس زمانے سے ہم ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس زمانے کی قسم اٹھائی گئی جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرما تھے۔ قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہ بھی کرے تو اللہ کی بات تو کئی گنا ایک اتھینٹک اور اہمیت اور وزن دار ہوتی ہے، لیکن جس بات میں اللہ پاک قسم اٹھا لے اس بات کا وزن کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ اس میں سارے ہی انسان شامل ہو جاتے ہیں، لیکن سارے انسان نہیں، الا کہہ کر کچھ انسانوں کو الگ کر دیا گیا، استثناء کر دیا گیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر انسان بالکل بیکار ہے، بلکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ بدتر از حیوان ہے۔ کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ بدتر از حیوان ہے۔ پہلی صفت انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، الا الذین آمنوا۔ پھر اس کے بعد وہ عاملوا الصالحات، اچھے اعمال کرے، نیکیاں کرے۔ جو نیکی نہیں کر رہا وہ برائی کر رہا ہے، وہ جو برائی کر رہا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ ہر گناہ کرنے والا بندہ رب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو جو رب کے ساتھ جنگ کرے تو کیا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا تو اور کیا کرے؟ دیکھو نا، اللہ پاک سے بڑھ کر سپر پاور کون ہوگا؟ تو جو اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکر لے لے وہ نقصان نہیں اٹھائے گا تو اور کیا ہوگا؟ ہر نافرمانی کرنے والا، گناہ کرنے والا، وہ رب تعالیٰ عز و جل سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیکی نہ کرنے والا بھی نقصان اٹھانے والا ہے، ایمان نہ لانے والا وہ بھی نقصان اٹھائے گا، جو نیکی نہیں کرے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ پھر دوسری بات بیان کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنے والا، نصیحت کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، یہ لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، یہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ جب یہ برائی سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے، جب برائی پھیلے گی، جب بروں پر اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک بھی بیچ میں رگڑے جائیں گے۔ اور ایک روایت جو بڑی دل کو ہلا دینے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس نافرمانی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، برائی کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اس برائی کو ختم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے پہلے موت نہیں دے گا جب تک وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ روزانہ کئی بار ایسا موقع آتا ہے، ہمارا کوئی چھوٹا بھائی، چھوٹے بہن بھائی یا کوئی بھی ہمارا شاگرد کوئی چھوٹی موٹی برائی کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو منع کریں گے وہ رک جائے گا، ہم اس کو روکیں گے وہ رک جائے گا، لیکن ہم اپنا اخبار پڑھنے میں، اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہم اسے منع نہیں کرتے۔ تو اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک بندہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب اس کے سامنے، اس کی آنکھ کے سامنے برائی ہو رہی تھی، یہ برائی ختم کرنے پر قدرت رکھتا تھا، اس نے نہیں ختم کی، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور جس نے برائی کی ہے، گناہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ گناہ کیا کسی نے، گناہ کے مزے لیے کسی نے، اور لکھا گیا ہمارے نام اعمال میں، کیونکہ ہم نے اس کو روکا نہیں۔ اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
حق کی تلقین کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ جو نہیں کرتے وہ نقصان میں ہے۔ تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کو اختیار کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ تو صبر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ مصیبت آنے پر صبر کرنا، دوسری قسم یہ ہے کہ گناہ پر صبر کرنا، تیسری قسم یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا۔ نیکی کرنا بڑا دشوار ہے، نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، پھر بھی بندہ صبر کرتا ہے۔ تو اس سب سے اعلیٰ ترین کا صبر یہ ہے گناہوں پر صبر کرنا۔ جس کو گناہ کرنے کا موقع ملے، گناہ کرنا آسان ہو، اس کو گناہ کی دعوت دی جائے، پھر بھی وہ رب تعالیٰ کے ڈر کی بنا پر گناہ کو چھوڑ دے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین کا صبر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی: ایمان، اچھے اعمال، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، یہ سورت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ خالی اسی سورہ مبارکہ پہ بندہ عمل کر لے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ خالی اسی سورت میں ہے۔ یہ سورت بہت چھوٹی لیکن اس کا مضمون بہت بڑا ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت بہت بڑی ہے۔ خالی بندہ اسی سورہ مبارکہ پر غور کرے اور اس کی تفسیر کو سمجھے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ عصر پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت وہ اہل حق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سورت پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس سورت کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جب بھی آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے۔ یہ بار بار ایک دوسرے کو سنانے کی وجہ کیا تھی؟ جس چیز کو بندہ بار بار دیکھتا رہے، بار بار سنتا رہے، وہ چیز دل دماغ میں نشق ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بار بار برائی کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو وہ برائی دل دماغ میں ایسی نقش ہو جائے گی، اس برائی سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ جس اچھائی کو ہم بار بار سنتے رہیں گے، بار بار دیکھتے رہیں گے، وہ اچھائی دل و دماغ میں نقش ہو جائے گی اور بندہ اس اچھائی کا پابند بن جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بار بار ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے تاکہ یہ سبق ہمیں بھولے نہ، مرتے دم تک ہمیں یہ سبق نہ بھولے، مرتے دم تک اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور اس سبق پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اس سورہ مبارکہ کے اندر نصیحت ہے کہ ہر انسان نقصان اٹھانے والے میں سے ہے، کہ جو لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں گھوم پھر رہا ہے اور اس کے پاس برف ہے، اور وہ کہتا جا رہا ہے کہ ایسے شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اے لوگو ایسے شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، یعنی کہ میری برف پگھل رہی ہے تو خرید لو، اگر ساری پگھل جائے گی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، تو اے لوگو ایسے شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اس شخص کے یہ جملے سن کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو سانسیں ہیں جو گزرتی چلی جا رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر بندے نے اچھے اعمال نہ کیے، زندگی برف کی طرح ساری پگھل گئی، ساری سانسیں ضائع ہو گئیں، تو اس کا نقصان نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ ایک ایک سانس کا جو ہے وہ قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلات معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ جو گھڑی ٹک ٹک کر چل رہی ہوتی ہے نا، یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے اصل میں وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زندگی کا 1 سیکنڈ اور گھٹا دیا، اللہ نے تیری زندگی کا 1 سیکنڈ اور گھٹا دیا۔ یہ ٹک ٹک کی آواز
بندے کے دل کو، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے، تیری زندگی گھٹ رہی ہے، تو موت کے قریب جاتا چلا جا رہا ہے، اپنی سانسوں کو ضائع نہ کر۔ کہتے ہیں یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں۔ ایک بندہ اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، اس کو 1000 سانسیں ملی تھیں، 1000 سانسیں اس نے گناہ میں گزاری، اور آخری سانس میں اس نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی، کہتے ہیں کہ وہ 1000 سانسوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سانس کی اہمیت کتنی ہے، لیکن جب تک جسم میں جان ہے، مرنے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ ان سانسوں کو بندہ ضائع نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے، دوڑنے والا ہے، بہت ان قریب، بہت جلد بندہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ کیسے حساب دے گا؟ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا ولی کاملہ، بہت بڑی ولیہ، جن کے شب و روز عبادت میں گزرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات تہجد میں تسبیحات کر رہی تھی، تو تسبیحات کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ بڑا ہی ایک حسین و جمیل جنت ہے، اور جنتی درخت ہے، اس پہ طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، سفید رنگ کے، سبز رنگ کے، سرخ رنگ کے، بڑی ہی خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ درخت کس کا ہے؟ کہا، جواب ملا کہ یہ درخت تمہارا ہے، اور اس پر جو پھل لگے ہوئے ہیں، یہ جو تم نے تسبیحات کی ہیں نا، یہ تسبیحات کا بدلہ ہے۔ کہتی میں نے درخت کے گرد چکر لگانا شروع کیا تو زمین پر سنہرے رنگ کے بڑے خوبصورت پھل گرے پڑے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھل کس کے ہیں؟ کاش یہ بھی اگر درخت پر لگے ہوتے تو بڑا مزے کا کام تھا۔ تو بتایا گیا کہ پہلے یہ پھل جو ہے یہ درخت پر ہی لگے ہوئے تھے، لیکن تم نے تسبیح کرتے کرتے تم سوچنے لگی کہ جو میں نے آٹا گوندا ہے وہ خمیرہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اتنی سوچ کی بنا پر یہ سنہرے جو پھل تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اب غور کریں کہ صرف تھوڑی دیر، رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا تھوڑی دیر کے لیے صرف سوچ میں پڑ گئی کہ جو میں نے آٹا گوندا ہے وہ خمیرہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اتنی سی دیر میں، اتنی سی سوچ میں کتنے پھل جو تھے وہ ضائع ہو گئے، وہ درخت سے گر گئے۔ اب بتائیں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنی سانسیں ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو غور کریں کہ ہم کتنی جنت کی نعمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت دے، فراغت دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فارغ ہو گئے، دن بھر کام کاج کرتے رہے، کام کاج سے واپس آئے، فارغ ہو کر آئے، کیا کریں؟ موبائل پر گیم وغیرہ، لڈو وغیرہ، باہر گھومنے پھرنے وغیرہ، یہ کام میں لگ جائے، یہ کام کرنا ہے۔ قرآن سنیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب فراغت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب تم فارغ ہو تو خوب عبادت کرو، خوب کوشش کرو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ میں پڑ جائے، فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گیموں میں لگ جائے، فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کرنا شروع کر دے، فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر تفریح گاہوں کی طرف نکل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم گھر کے کام کاج سے، کاروبار سے، نوکری سے تمہیں فراغت مل گئی ہے، عبادت میں لگ جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ اور بعض نے تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک عبادت کی دوسری عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اس عبادت سے فارغ ہوئے اور تیسری عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی وہی ہے کہ جو زندگی کا ہر لمحہ بندگی میں گزرتا ہو۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہو۔ کہتے ہیں ہمارے مرشد نے تو ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک سے غافل نہیں ہونا، اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ قیامت والے دن کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے والے سے فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن بندہ کیا کہے گا؟ کہے گا یا لیتانی، کاش لم اوت کتابی، کاش میرا حساب نہ لیا جاتا، کاش موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی، ما عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، حالک عنی سلطانیہ،
میرا سارا زور جاتا رہا، دنیا پہ تو میں اپنے مال سے بڑا اتراتا تھا، اپنی طاقت پہ بڑا اتراتا تھا، لیکن مرنے کے بعد میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، جو میرا طاقت